السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک له، الصلاة والسلام على من لا نبی بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا معصوم بعده ولا عصمة بعده وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کہ محمد سے وفات نے تو ہم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفات نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں ذرا سی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مزاج اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، مزاج اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہوں آل محمد یا کہ اصحاب محمد، ہم تو سب کی محبت سے دل شاد رکھتے ہیں، اور انہی کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، کیوں خوف ہو ہمیں وقت کے حکمراں کا، ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اسی چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ، اور لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، مذہب اسلام سے سچی محبت رکھنے والے نڈر بباغ مجاہد مواحد نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اس گئے گزرے دور میں، مادہ پرستی کے دور میں، پرفتن دور میں، ہم سب کو دین حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اور پھر اس بات پر بھی پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے رات کے اس پہر اپنے ہی گھر میں اپنے ہی ذکر کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا، وگرنہ دنیا میں ہم سے اچھے لوگ موجود ہیں جو صحت میں بھی مال میں بھی شاید ہم سے کہیں زیادہ ہوں اور آگے ہوں، بڑے ہوئے ہوں، لیکن یہ توفیق اللہ نے ان کے حصے میں نہیں رکھی، یہ توفیق اللہ نے اپنے ذکر کی، اپنے کو یاد کرنے کی جو دی وہ مجھے اور آپ کو دی، اس پر بھی اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اور میں اکثر یہ بات تمہیداً عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب بندے سے ناراض ہو جائیں تو وہ ناراضگی کا اظہار ضرور کرتے ہیں دنیا میں، مگر جب ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ناراضگی کا اظہار بندے کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا۔ بندہ بندے سے ناراض ہو تو تانے دیتا ہے، شکوہ اور شکایت کرتا ہے، بول چال بند کر دیتا ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا، گھر میں آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں آمنا سامنا ہو بھی جائے تو اپنے احسان گنوائے جاتے ہیں کہ فلاں وقت میں میں نے تیرا یہ کام کیا، فلاں وقت میں میں تیرے یہ کام آیا،
اور جو چیزیں دی ہوئی ہوں وہ واپس لینے کے مطالبات ہوتے ہیں کہ فلاں وقت پہ میں نے تجھے یہ چیز دی، وہ میری واپس کر، فلاں وقت میں تیرے یہ کام آیا، اس کا تجھ پر اتنا احسان ہے، اس کا بدلہ دے۔ لیکن اللہ رب العزت جب بندے سے ناراض ہو جائیں تو ناراضگی کا اظہار جو کرتے ہیں تو وہ عزت چھین کر نہیں کرتے، مال و دولت چھین کر نہیں کرتے، اولاد چھین کر نہیں کرتے، پروردگار شان میں کمی واقع کر کے نہیں کرتے، روٹی اور رزق چھین کر نہیں کرتے۔ اللہ جب اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہماری نافرمانیوں کو دیکھنے کے باوجود، ہماری بغاوتوں کو دیکھنے کے باوجود، ہمارے صبح و شام گناہوں میں لپٹی ہوئی زندگی دیکھنے کے باوجود بھی اللہ ہم سے یہ توفیق ابھی تک نہیں چھین رہا۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، وگرنہ ہم نے اسے ناراض کرنے کی کسر چھوڑ نہیں رکھی۔ بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اور شاید ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اور اس سے اللہ کی توبہ، اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے۔ صبح و شام یہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمیں سجدے کی توفیق دے رہا ہے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے رہا ہے۔ بندہ بندے کی بات نہ مانے، بندہ بندے کی مشورہ نہ مانے، بندہ بندے کی رائے پر عمل نہ کرے تو اس کے دروازے پہ جاؤ تو دروازہ بند ملتا ہے، سلام کا جواب نہیں ملتا، دروازہ کھل جائے شکوہ کیا جاتا ہے، شکایت کی جاتی ہے، بھائی کس منہ سے آئے ہو، کیا پھر منہ اٹھا کر آئے ہو، میں نے فلاں وقت میں فلاں موقع پر تمہیں مشورہ دیا، رائے دی، تم نے میری رائے کا احترام نہیں کیا، میرے مشورے پر عمل نہیں کیا، آج کس منہ سے میرے دروازے پر آئے ہو؟ یہ رب العالمین کا گھر ہے، رب العالمین کا در ہے، جو گستاخیاں دیکھنے کے باوجود، نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود، صبح و شام کے گناہ دیکھنے کے باوجود جب اس کی طرف آؤ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ دروازہ کبھی بند نہیں ملتا، ہمیشہ کھلا ملتا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب بت تراشتے اور بت کو ہی سجدہ کرتے، بت کو ہی مانتے، پوجتے، سب کچھ اپنا جو ہے وہ بت کو ہی سمجھتے اور اسی کے سامنے گڑ گڑاتے، اسی کے سامنے ناز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ تو ایک دن پکار رہا تھا بت کو، یا صنم یا صنم یا صنم، اچانک لفظ یا صمد نکل گیا زبان سے، تو فوراً اللہ کی طرف سے جواب آیا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے رب حاضر ہے تیرا۔ فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ یہ تو تیرا ماننے والا نہیں ہے، یہ تو تیرا جاننے والا نہیں ہے، یہ تو تیری عبادت نہیں کرتا، یہ تو تجھے رب اور خدا نہیں مانتا، یہ تجھے اپنا خالق و مالک نہیں مانتا، یہ تجھے اپنا رازق نہیں مانتا، یہ تجھے اپنا مسجود نہیں مانتا۔ ربا یہ صبح و شام اس بت کے سامنے جھکتا ہے، یہ اپنی منتیں اس بت کے سامنے رکھتا ہے، یہ اپنی آرزویں تمنائیں جو ہیں وہ اس بت کے سامنے رکھتا ہے، اور آج بھی جو تیرا لفظ، تیرا نام اس کی زبان پہ آیا تو وہ زبان کی غلطی کی وجہ سے آیا، زبان کے پھسل جانے کی وجہ سے آیا، وگرنہ یہ بلا تو بت کو رہا تھا کہ یا صنم یا صنم، اے میرے بت، اے میرے بت، اچانک نکلا یا سمجھ۔ اللہ رب العزت نے کہا، فرشتو میرا بندہ دنیا میں مگن ہو کر مجھے بھول سکتا ہے لیکن میں اسے بھول نہیں سکتا، بھلے اس نے مجھے بھول کر بلایا ہو لیکن میں تو اپنے بندے کو نہیں بھولا، میں نے اپنے ہوش و حواس میں بندے کو جواب دیا کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا تجھے کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، کوئی ضرورت ہے تو پیش کر، میں اس کو پورا کر دوں۔ ہمارا تعلق اس رب کے ساتھ ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، رحم ہے، اس کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں اس رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ختم قرآن کی محفل ہے، حضرت حافظ صاحب جنہوں نے یہاں پر قرآن مجید سنایا مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ لوگ بھی یقیناً جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن مجید کو سنا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک کتاب ہے، پاک کلام ہے، مبارک کتاب ہے، مبارک کلام ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کلام ہے۔ تورات، انجیل، زبور،
اور دیگر انبیاء کے صحیفے، یہ ساری کی ساری اللہ کی کتابیں ہیں۔ دنیا میں واحد کتاب قرآن ہے کہ جو کتاب بھی اللہ کی ہے اور کلام بھی اللہ کا ہے۔ تورات زمین پر آئی تو کتاب کی شکل میں تھی، انجیل دنیا میں آئی تو کتاب کی شکل میں تھی، زبور دنیا میں آئی تو کتاب کی شکل میں تھی، لیکن آج محفوظ نہیں ملتی۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو دھرتی پر آیا تو کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لیکن آج دنیا کے کونے کونے میں محفوظ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو رب نے قرآن میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو بھیجنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آئی وقت کے ساتھ ساتھ بدل دی گئی، رد و بدل ہو گئی ان میں، لیکن قرآن جس طرح آیا اسی طرح ہے اور قیامت کی صبح تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اور قرآن زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا، قرآن زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا، قرآن زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا۔ میں نے اور آپ نے جو قرآن کو سمجھا شاید اس لیے کہ ہمیں اپنے گھر کی الماری میں پڑا قرآن مل گیا، ہمیں ہمارے ماں باپ نے بتا دیا کہ یہ آپ کی آسمان کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ بس اتنا سننے کے بعد ہم نے صرف اس کو مردے بخشوانے کے لیے رکھا، ہم نے 40واں پڑھنے کے لیے رکھا۔ ہمارے گھر میں فوتگی ہو جائے بچوں کو بلا لو قرآن پڑھ کر مردہ بخشوا لیں، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کے سرانے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لی جائے، کوئی کہہ دے کہ آپ کے گھر میں پریشانی ہے، جادو ہو چکا ہے، بھائی قرآن کی تلاوت کروا لو۔ یارو قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، کون سی چیز ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے؟ قرآن دستور دیتا ہے، قرآن منشور دیتا ہے، قرآن ضابطۂ حیات دیتا ہے، قرآن تجارت کے معاملات بتاتا ہے، قرآن تجارت کے اصول دیتا ہے، قرآن زندگی گزارنے کا ہنر دیتا ہے، قرآن نے ماں باپ کے حقوق دیے ہیں، قرآن نے اولاد کے حقوق بتائے ہیں، قرآن نے پڑوسیوں کا حق بتایا ہے، قرآن نے پہلے والوں کا ذکر کیا ہے، قرآن نے بعد والوں کی بات بتائی ہے، انبیاء کی محنتیں قرآن میں موجود ہے، نوح کا ذکر قرآن میں موجود ہے، آدم کا ذکر قرآن میں موجود ہے، آدم نے دھرتی پہ رہ کر دعوت کیا دی قرآن بتائے گا، نوح نے دھرتی پہ رہ کر تبلیغ کیا کی قرآن بتائے گا، عیسیٰ کا جلال قرآن بتائے گا، موسیٰ کا کلام قرآن بتائے گا، الغرض زمانے بھر کی برائیاں بھی قرآن نے بتائی، زمانے بھر کی بھلائیاں بھی قرآن نے بتائی، جنت جانے کا رستہ بھی قرآن نے بتایا، جہنم جانے کا رستہ بھی قرآن نے بتایا، نیکی کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا، بدی کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا، صراط مستقیم پہ چلنے کا انداز بھی قرآن نے بتایا، رحمان کے راستے کا انتخاب بھی قرآن نے بتایا، شیطان کے راستے پہ چلنے والوں کا ذکر بھی قرآن نے کیا، ہر دور میں حق کا ذکر بھی قرآن نے کیا، باطل کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ میں نے اور آپ نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، ضلالت مقدر بنی، گمراہی مقدر بنی، بے حیائی مقدر بنی، فحاشی مقدر بنی، طغیانی مقدر بنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن کو ماننے کا حق تھا میں نے اور آپ نے قرآن کو نہیں مانا، دل سے نہیں مانا، زبان سے کہا ضرور کہ ہم اس پر مانتے ہیں، اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس پر نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، محبوب رب ذوالجلال پر نازل ہوئی ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ لیکن یارو آؤ نا ان لوگوں کو دیکھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو سینے سے لگایا، سب سے پہلے قرآن پر عمل کیا، یا یوں کہہ دوں کہ جن کو قرآن نے سب سے پہلے مخاطب کیا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ جنہوں نے قرآن میرے محبوب کی زبان سے سنا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ جنہوں نے قرآن میرے پیغمبر کی زبان اقدس سے سنا ہے اور سن کر پھر محفوظ کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، لکھ کر دل کی تختیوں پر محفوظ کر لیا ہے، وہ کون ہے؟ انہیں اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کے نزول سے پہلے آپ ان کی سیرت کو دیکھیں، آپ ان کی صورت کو دیکھیں، آپ ان کے کردار کو دیکھیں، آپ ان کے اعمال کو دیکھیں، آپ ان کے افعال کو دیکھیں، آپ ان کے گفتار کو دیکھیں، آپ ان کی طرز زندگی کو دیکھیں، آپ ان کی طرز تجارت کو دیکھیں، معیشت کو دیکھیں، معاشرت کو دیکھیں، صبح شام کو دیکھیں، دن رات کو دیکھیں، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، تو آپ کو بڑی عجیب سی بات نظر
نظر آئے گی کہ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف ننگے بدن کر رہے ہیں لیکن اس کو عبادت کا نام دے رہے ہیں. وہ لوگ صبح و شام شراب کے نشے میں رہ رہے ہیں لیکن اس کو کوئی عیب تصور نہیں کر رہے. وہ لوگ صبح و شام گناہ کی ضلالت میں گرے ہوئے ہیں لیکن کوئی ان کو تالا نہیں دے رہا. وہ لوگ اس حد تک گر چکے کہ باپ کے مر جانے کے بعد ماں کو وراثت سمجھ کر بیٹے تقسیم کر رہے ہیں اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو گھر سے دھکے دے کر ماں کو نکالا جا رہا ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے اسے زندہ دفن کیا جا رہا ہے. اس حد تک گر چکے کہ لوگ ان پر حکومت نہیں کرنا چاہتے. بڑے بڑے فاتح وہاں تک آتے اور اپنی فوج سے کہہ دیتے کہ ان پر حکومت نہیں کرنی, ان لوگوں کو فتح نہیں کرنا, ان پر ظلم و ستم نہیں کرنا, ان کو اپنے ساتھ شامل بھی نہیں کرنا, ان کا ذکر بھی نہیں کرنا, ان کی محفل میں جانا بھی نہیں ہے, ان کو اپنی محفل میں بلانا بھی نہیں ہے, اپنے دربار میں ان کا نام بھی نہیں لینا, ان کے ساتھ معاملات بھی نہیں کرنے. اس حد تک گری ہوئی قوم پر جب اللہ کو ترس آیا, اللہ نے اپنا محبوب پیغمبر, ساقی کوثر پیغمبر, شافی محشر پیغمبر, رحمت کا مجسم پیغمبر, رحمت کا پیکر پیغمبر, حسن دو عالم پیغمبر, فخر دو عالم پیغمبر, جانے جہاں پیغمبر, بدر الدجا پیغمبر, شمس الضحا پیغمبر, خیر الورا پیغمبر, عزت کائنات پیغمبر, عظمت کائنات پیغمبر, بلندی کائنات پیغمبر, محور کائنات پیغمبر, مرکز کائنات پیغمبر, مطلوب کائنات پیغمبر, وجہ تخلیق کائنات پیغمبر, مقصود کائنات پیغمبر, ابو بکر و عمر, عثمان و علی کے پیارے پیغمبر, زینب رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا پیغمبر, حسن حسین علی بن ابو العاص کے نانا پیغمبر, جناب محمد الرسول اللہ کو ان میں مبعوث فرمایا. پھر آمنہ کے لال کو عظمت والی کتاب دے دی, عزت والی کتاب دے دی, شان والی کتاب دے دی, بلندی والی کتاب دے دی, درجات والی کتاب دے دی, عرفہ والا کتاب دے دی. رب کا کلام اللہ کے نبی کی سینے پہ اتر آیا. اللہ کے محبوب پیغمبر مکہ کی گلیوں میں ان لوگوں کو قرآن سناتے, جواب میں وہ لوگ پتھر مارتے, نبی قرآن پڑھتے, وہ راستے میں آ کر کانٹے بچھاتے, نبی قرآن پڑھتے. وہ عورتیں مکہ کی گلیوں میں پیغمبر کے گزرنے کا انتظار کرتی کہ جب محبوب پیغمبر گزریں گے چھتوں سے کوڑا پھینکیں گے. محبوب پیغمبر بیت اللہ میں عبادت کی غرض سے جانا چاہتے, راستے میں روک لیے جاتے. اے محمد بن عبداللہ, ہم تجھے بیت اللہ کے سامنے سر سجدے میں نہیں رکھنے دیں گے. اگر آقا سر سجدے میں رکھ ہی دیتے, لوگ اونٹ کی اوچھڑی لا کر پیغمبر کے کندھوں پہ رکھ دیتے. میرے محبوب پیغمبر طائف کی گلیوں میں جاتے, پتھر سے لہو کر دیا جاتے. پیغمبر بازار میں جاتے, شرارتی بچے پیچھے کھڑے ہو کر آوازیں کستے, لوگوں اس کی بات نہ سننا. یہ بھائی کو بھائی سے جدا کرنے والا ہے, بہن کو بہن سے جدا کرنے والا ہے, اولاد کو ماں باپ سے جدا کرنے والا ہے, ماں باپ کو اولاد سے جدا کرنے والا ہے. یہ گھروں میں دراریں ڈالتا ہے, اس کی بات نہ سننا. نعوذ باللہ ساحر ہے, نعوذ باللہ مجنون ہے, نعوذ باللہ دیوانہ ہے, اس کی باتوں میں نہ آنا. میں حاضر خدمت ہوا. آقا عزت بڑی ہے, شان بڑی ہے, مقام بڑا ہے, مرتبہ بڑا ہے. آپ کا مقام یہ ہے کہ دل چاہے کہ میں سیر کر لوں, رب عرش بری پہ بلا کے جنت کی سیریں کروا دے. آپ کا دل چاہے میرا قبلہ بیت المقدس نہیں کعبۃ اللہ ہونا چاہیے, رب نماز کے اندر ہی آپ کا قبلہ بدل دے. آپ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں, آسمان کو بلندیاں نصیب ہو جائیں, آپ زمین پر بیٹھ جائیں, زمین کو وسعتیں عطا ہو جائیں. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں, آپ نے دھرتی پہ آنا نہ ہوتا, رب زمین کو وسعتیں عطا نہ کرتا. آپ نے دھرتی پہ آنا نہ ہوتا, رب آسمان کو بلندیاں عطا نہ کرتا. آپ نے دھرتی پہ آنا نہ ہوتا, رب سورج کو روشنی عطا نہ کرتا. آپ نے دھرتی پہ آنا نہ ہوتا, رب چاند کو چمک عطا نہ کرتا. آپ نے دھرتی پہ آنا نہ ہوتا, یہ کاروبار کا نظام نہ ہوتا. آپ نے دھرتی پہ آنا نہ ہوتا, رب دریاؤں کو روانیاں عطا نہ کرتا. آپ نے دھرتی پہ آنا نہ ہوتا, رب سمندروں کو طغیانیاں عطا نہ کرتا. اے محبوب پیغمبر, آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں, آپ تو مقصود مطلوب کائنات ہیں. آپ بلند عظمت والے, شان والے, مقام والے, مرتبے والے. اے محبوب پیغمبر, ظلم کیوں برداشت کرتے ہیں, تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں, ستم کیوں برداشت کرتے ہیں, چھوڑ کیوں نہیں دیتے. یہ پتھر مارتے ہیں, یہ لوہان کرتے ہیں, راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں, مجنون کہتے ہیں, دیوانہ کہتے ہیں. آپ پھر قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں, جواب آتا ہے میں اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام لے کر ان کے پاس آیا ہوں. وجہ یہ ہے میرا دل چاہتا ہے میں ان کی زندگیوں کو بدل دوں. پھر وہ لوگ قرآن کو سینے سے لگانے لگ گئے, وہ چھپ چھپ کر پیغمبر کا قرآن سننے لگ
गए, कोई काबा अल्लाह के बाहर खड़ा होकर पैगंबर का कुरान सुन रहा है, कोई पैगंबर के घर के साथ दीवार के साथ कान लगाकर छुप कर महबूब पैगंबर का कलाम सुन रहा है। फिर अपने जिंदगी को बदल दिया। वो अबू बकर था, सिद्दीक अकबर बन गया, उमर था, फारूक आज़म बन गया, उस्मान था, ज़ुन्नुरैन बन गया, अली बिन अबी तालिब था, शेर खुदा बन गया, अमीर मुआविया था तो वो अमीर शाम बन गया, अमीर मुआविया था तो 64,65,000 मुरब्बल मील का तने तनहा हुक्मरान बन गया। मैंने कहा रब्बा ये तो वो थे ना जो कुरान को सीने से नहीं लगा रहे थे, ये तो वो थे ना जो बैतुल्लाह का नंगे बदन तवाफ कर रहे थे, ये तो वो थे ना जो बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, ये तो वो थे ना जो सुबह शाम शराब के नशे में रहना इबादत समझ रहे थे। इतनी इज्जतें क्यों दे दी, इतना मकाम क्यों दे दिया, इतना मर्तबा क्यों दे दिया, इतने बुलंद दर्जात क्यों अता कर दिए, रोशनियों के बिना क्यों कह दिया, फाइज़ुन क्यों कह दिया, मुफ्लिहून क्यों कह दिया, मुहतदून क्यों कह दिया, हिज़्बुल्लाह क्यों कह दिया, रज़ियल्लाह क्यों कह दिया, बरज़ुअन के तमगे क्यों अता कर दिए। जवाब आता है कल तक इन पर कोई हुकूमत नहीं करना चाहता था, वजह ये थी इनके पास कुरान नहीं था। आज इनके पास कुरान है तो ये जमाने के इमाम हैं। आज जब इनके पास कुरान है तो फिर बोलिए भाई, फिर बुलंद आवाज से फिर बोलो यार, जमाने के इमाम है। इमाम है या नहीं है? सहाबा को अपना इमाम मानते हो ना, तो फिर शर्माते क्यों हो? बोलो जमाने के इमाम। और बुलंद आवाज से जमाने के इमाम। किसके इमाम है वो बोले जमाने के इमाम है। और फिर इन्होंने कुरान को यूं नहीं माना जैसे मैंने और आपने माना, दिल से, जबान से। और बात, कुरान अल्लाह की किताब है। हर गुनाहगार से गुनाहगार शख्स का अकीदा है कि रब का कलाम है, महबूब पैगंबर पर नाजिल हुआ है, अल्लाह की तरफ से हिफाजत का जिम्मा है। लेकिन यारो सहाबा का ये अकीदा भी था, लेकिन अपनी जिंदगी में कुरान को लाया है, तब अल्लाह ने इतना मकाम और मर्तबा दिया है। वो लोग ये नहीं देखते थे कि कुरान में मौजूद है कि सूद पर कारोबार न करो और मुझे ज़हरी तौर पर नफ़ा नज़र आ रहा है, अगर मैं सूद को छोड़ता हूँ तो मुझे नुकसान होगा। उन्होंने अपना ज़हरी नफ़ा नुकसान छोड़कर कुरान के हुक्म को मद्देनज़र रखकर सूद पर छोड़ा है। सूद को अल्लाह ने फिर इज्जत अता की है। मैं और आप अपने ज़ाहिरी नफ़े को नहीं छोड़ सकते, नुकसान को नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर कुरान इज्जत नहीं अता करे। ये वही कुरान है जिसने कल क़यामत के दिन शिकायत भी करनी है, शिकवा भी करना है और सिफारिश भी करनी है। ये खड़ा होगा वहां पर, अल्लाह ये जो बंदा आ रहा है इसके पास मैं तेरी तरफ से कलामुल्लाह बनकर गया था, इसके घर में मौजूद था, रब्बा इसकी शादी मेरे मुताबिक नहीं थी, इसकी गमी का तरीका मेरे मुताबिक नहीं था, इसकी खुशी का तरीका मेरे मुताबिक नहीं था, मैं आज इसे जन्नत में नहीं जाने दूंगा। एक बंदा वो आएगा कि वो आएगा तो अल्लाह की अदालत में कुरान खड़े होकर कहेगा, रब्बा इसकी सुबह भी मेरे मुताबिक थी, इसका दिन भी मेरे मुताबिक था, इसकी शामें भी मेरे मुताबिक थी, इसकी रात भी मेरे मुताबिक थी, इसका चलना भी मेरे मुताबिक था, इसका बैठना भी मेरे मुताबिक था, इसका खाना भी मेरे मुताबिक था, इसका पीना भी मेरे मुताबिक था। ये कदम उठाता तो मुझसे पूछ के उठाता, रब्बा आज इस पर मुसीबत की घड़ी आई है, ये नफ्सा नफ्सी के आलम में खड़ा है, ऐ परवरदिगार आलम आज मैं इसे जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऐ परवरदिगार इसके हक में सिफारिश करता रहूंगा और उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब अपने हक को अदा करने वाले को जन्नत में नहीं लेके जाता। और फिर रब अपने कलाम की सिफारिश को मानकर कबूल करके उस बंदे को जन्नत का परवाना अता करेंगे। एक मंजर और होगा, और वो मंजर क्या होगा? बड़ा अजीब मंजर होगा। आपने सुन रखा है क़यामत का मंजर क्या है, आपने उलमा से सुन रखा है कि क्या कैफियत होगी वहां पर इंसान की, इंसान कैसे अपने पसीने में जो है वो डूबा हुआ होगा, शराबूर होगा, किस तरह इंसान वहां पर परेशानी के आलम में खड़ा होगा। वो सवानेज़े पे सूरज और खोपड़ी खोल रही होगी,
وہ تانبے کی زمین پاؤں جل رہے ہوں گے، سایہ تلاش کرے گا مقدر میں نہیں ہوگا، ماں باپ کی طرف دیکھے گا وہ نظریں چرا لیں گے، بہن بھائیوں کی طرف دیکھے گا وہ اور طرف نظریں کر لیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کوئی رشتہ اس دن کام نہیں آنے والا، لیکن کچھ لوگوں پر نظر لوگوں کی پڑے گی اور وہ دیکھیں گے کہ وہ بلند ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں، سر پہ ان کے دستار ہے بلکہ تاج ہے، اور اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے۔ لوگ جا کر پوچھیں گے اے لوگوں بتاؤ تم فرشتے ہو؟ نہیں فرشتے نہیں ہیں۔ رسول ہو؟ نہیں رسول بھی نہیں ہیں۔ پیغمبر ہو؟ نہیں پیغمبر بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے بڑے مقرب لگتے ہو، لگتے ساری رات تم نے مسجد میں گزاری ہے، لگتے سارا دن تمہارا سجدے میں گزرا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر بتاؤ تم کون ہو؟ ہم وہاں کھڑے ہیں، ماں باپ نظریں چرا چکے ہیں، بہن بھائی پہچاننے سے انکار کر چکے ہیں، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگ چکا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان لٹک چکی ہے، سایہ نصیب نہیں ہو رہا۔ ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے، ایک ہی التجا ہے پروردگار کے سامنے، ربا حساب شروع کر دے، کتاب شروع کر دے، تو حساب و کتاب کو لے لے، جنت میں جانے کا پروانہ دے تیری مرضی ہے، جہنم میں ڈال تیری مرضی ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے تیری مرضی، بائیں ہاتھ میں دے تیری مرضی، اس مصیبت کی گھڑی سے نکال لے۔ رب بات نہیں سنتا، تم یہاں مزے میں بیٹھے ہو، وہ جواب دیں گے ہاں سنو ہم اسی دنیا میں رہ کر آئے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ تھے، جس معاشرے میں زندگی تم نے گزاری، جس معاشرے کا تم حصہ تھے، جہاں تم نے زندگی گزاری۔ فرق اتنا ہے کہ جب تم اپنی اولاد کو مال کمانے کے طریقے بتا رہے تھے، جب تم ان کے حوالے اپنی تجارت کر رہے تھے، ہم انہیں مساجد مکاتب مدارس میں بٹھا کر رب کا قرآن پڑھا رہے تھے۔ اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے آج رب نے عزت ہمارا مقدر کر دی، ذلت تمہارا مقدر کر دی۔ تم وہاں کھڑے نفس نفسی کہہ رہے ہو اور ہم یہاں بیٹھے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس دن پتہ چلے گا کہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب تھی، قرآن کے اندر کیا کیا تھا، اور ہم نے قرآن سے نہ لیا۔ قرآن میں پہلے عرض کر چکا کہ قرآن بیماریاں بھگانے کے لیے نہیں آیا، قرآن مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، قرآن قبروں پہ بیٹھ کر پڑھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن مردے کے سرانے بیٹھ کر پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ عبادت ضرور ہے، اس کی برکت ضرور ہوگی، لیکن یارو کیا یہ اسی مقصد کے لیے تھا؟ اگر اس مقصد کے لیے آیا ہوتا تو پھر صحابہ کا وہ معاشرہ تو پہلے بھی تو وہاں زندگی گزار رہا تھا، ان کو اتنے انعام پہلے کیوں نہیں ملے؟